ابن انشا لاہور کے ایک اخبار میں ایک وکیل صاحب کے متعلق یہ خبر مشتہر ہوئی ہے کہ کوئی ظالم ان کا سرمایہ علم و فضل اور آلات کاروبار لوٹ کر لے گیا ہے۔ تفصیل اس مال مسروقہ کی یہ ہے کہ ایک ڈگری بی اے کی، ایک ایل ایل بی کی اور ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ، جس کا مضمون یہ ہے کہ حامل سرٹیفکیٹ کبھی جیل نہیں گیا۔ وکیل صاحب نے اخبار میں بیان دیا کہ جو صاحب یہ سرٹیفکیٹ لے گئے ہیں وہ برائے کرم واپس کر دیں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اگر وہ اس نابکار چور کو پکڑ لائیں تو آمد و رفت کا خرچہ بھی انہیں دیا جائے گا۔ اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وکیل صاحب شوق سے اپنا کاروبار جاری رکھیں، وکالت عقل اور زبان سے کی جاتی ہے، ڈگری کوئی تعویذ تھوڑا ہی ہے۔ آپ نے منصبدار لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بظاہر بے علم معلوم ہوتے ہیں لیکن وقت آنے پر ادب اور آرٹ پر نہایت مدبرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈگری کو بھی اسی طرح لوگوں کے سر چڑھ کر ہم نے بولتے دیکھا ہے۔ ایک ہمارے مہمان ہیں، اردو زبان اور ادب کے پروفیسر ہیں، ایک روز دست نگر کو دستے نگر پڑھ رہے تھے اور استفادہ حاصل کرنا بول رہے تھے۔ ہم نے بڑے ادب سے ٹوکا، وہ بکھر گئے اور پوچھنے لگے کتنا پڑھے لکھے ہو تم؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں، بس حرف شناس ہیں، الف ب آتی ہے، 20 تک گن بھی لیتے ہیں۔ اس پر وہ اندر سے 2 فریم شدہ چوکھٹیں لے کے آئے، ایک پر ڈگری ایم اے کی تھی اور دوسری پی ایچ ڈی کی۔ بولے اب کہو تمہارا کہا سند ہے یا ہمارا فرمایا ہوا؟ اس دن پہلی بار ہمیں اپنی غلطی معلوم ہوئی۔ اب ہم بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن والوں کی طرح دستے نگر اور چشمے دید اور استفادہ حاصل کرتے ہی بولتے اور لکھتے ہیں۔ ڈگری اور سرٹیفکیٹ کا چلن پہلے زمانے میں اتنا نہ تھا جیسا آج کل ہے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا اخلاق بھی سرٹیفکیٹ کے بغیر شائستہ ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا جو خزانے سے پینشن لینے گیا تھا۔ جون کی پینشن تو اسے مل گئی کیونکہ اس ماہ کے متعلق اس کے پاس باقاعدہ حیات ہونے کا سرٹیفکیٹ تھا، لیکن مئی کی پینشن روک لی گئی کہ جب مئی میں زندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ لاؤ گے تب ادا کی جائے گی۔ اصول ہیں۔ جو شخص جون میں زندہ ہے ہرگز ممکن ہے کہ وہ مئی میں، ہرگز ممکن نہیں کہ وہ مئی میں بھی زندہ رہا ہو۔ اب لاہور کے حکام پر ایک سہانی صبح یہ انکشاف ہوا کہ سنیما والے اریانی پھیلا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اس اسلامی مملکت میں ایسا کام، ایسا اتیاچار! فوراً پیادے دوڑائے گئے، منادی کرائی گئی کہ جو کچھ اب تک ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے بے حیائی بند ہونی چاہیے ورنہ ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پولیس والوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جہاں کوئی اریاں خلاف تہذیب بورڈ نظر آئے سڑک پر اسے اتار لو، باقی کارروائی اس کے بعد ہی کی جائے گی۔ پولیس والے چور پکڑتے پکڑتے بلکہ نہ پکڑتے پکڑتے تنگ آ چکے تھے، ان کو ایسا کام خدا دے۔ خلاف شرع بورڈوں کا ایک ڈھیر لگ گیا، میکلوڈ روڈ اور ایبٹ روڈ اور مال روڈ وغیرہ صاف ہو گئیں، معاشرہ آلودگیوں سے پاک ہو گیا، ہر طرف تہذیب اور اخلاق کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، نیکی کا نور پھیل گیا۔ اب عدالت میں ان بورڈوں کا جائزہ شروع ہوا۔ ملزمان یعنی فلموں والے بھی موجود تھے۔ در عدالت ناز کھلا، گواہ عشق طلب ہوئے۔ صدر عدالت نے انصاف کی ترازو ہاتھ میں تھامی اور پوچھا تھانے دار جی آپ نے یہ بورڈ کیوں اتارا؟ بیان کیجئے۔ تھانے دار نے کہا حضور اس میں عورت کی ننگی ٹانگیں دکھائی گئی ہیں۔ صدر نے کہا بری بات، ہاں میاں فلم دین تم نے ایسا مخرب الاخلاق بورڈ کیوں لگایا؟ وہ بولا حضور عالی جائے یہ انگریزی فلم ہے، اس میں جیسے ٹانگیں ہوتی ہیں ویسے ہم نے بورڈ پر بنا دی۔ تھانے دار نے کہا علی جا جب یہ لوگ انگریزی فلم کا نام بدل سکتے ہیں، فار ایور ایمبر کا نام منڈیا سیال کوٹیا رکھ سکتے ہیں، تو ٹانگیں کیوں نہیں بدل سکتے؟ نہ بھی بدلیں تو کم از کم پجامہ پہنایا جا سکتا ہے، شلوار پہنائی جا سکتی ہے، ننگی ٹانگوں سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ صدر عدالت پوچھا آپ کے جذبات مشتعل ہوئے تھے؟ تھانے دار نے کہا جی میرے جذبات حضور میں عوام کے جذبات کی بات کر رہا ہوں۔
صدر عدالت نے حکم دیا، یہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان ٹانگوں پر شلوار ہونی چاہیے۔ بورڈ کا مصور بھی موجود تھا، وہ بولا حضور تھانے دار جی ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، بورڈ پر تو میں شلوار پہنا دوں گا، لیکن فلم کے اندر صوفیہ لورین کو کیسے پہناؤں؟ اس نے نہ پہنی تو صدر عدالت نے ڈانٹ کر کہا چپ رہو، تم کو پالیسی کے معاملے میں دخل دینے کو کس نے کہا تھا؟ تھانے دار صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا، یہ بورڈ جذبات بھڑکاتے ہیں، آئندہ فلموں کے اشتہاروں میں تصویریں روزوں اور باغوں وغیرہ کی ہونی چاہیے۔